بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امام مسجد صاحبان کی بھی سنی گئی۔ اعزازیہ کارڈ کو ایک قانونی حیثیت مل گئی ہے۔ جو امام مسجد صاحبان بڑے پریشان تھے کہ اب اعزازیہ کارڈ بند ہوگا یا چلے گا، وظیفہ ملے گا یا نہیں ملے گا، ان کی پریشانی ختم ہو گئی۔ حکومت پنجاب نے ابھی جو بجٹ پیش کیا ہے 2026 اور 27 کا، اس میں ایک خطیر رقم امام مسجد صاحبان کے وظیفہ کے لیے مقرر کر دی ہے۔ اب امام مسجد کو آگے کارڈ ملے گا، کتنا وظیفہ ملے گا، اس کی مکمل تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں ابھی میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل عینی حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ کو اس قسم کی اچھی اور سچی خبریں گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ ملتی رہیں۔ ناظرین و سامعین، پہلے جو اعزازیہ کارڈ کا اجرا کیا گیا تھا اس کی کیا حیثیت تھی اور اب اعزازیہ کارڈ کی کیا حیثیت ہے، اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، جب بھی کوئی سکیم نئی لانچ کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا ایک حکم، جس کو ایگزیکٹو آرڈر کہتے ہیں، تو یہ سکیم ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے شروع کی جاتی ہے۔ یہ ایک اختیار ہوتا ہے وزیر اعلیٰ کا کہ وہ اپنے اختیار سے کوئی بھی سکیم شروع کر سکتا ہے، لیکن اس کو قانونی حیثیت نہیں ہوتی جب تک وزیر اعلیٰ چاہے اس کو چلائے۔ جب وزیر اعلیٰ تبدیل ہو جائے، حکومت ٹوٹ جائے، نئی حکومت آ جائے، اس کی مرضی، اس کو چلائے نہ چلائے، چلاتی رہے تو پوچھنے والا کوئی نہیں، بند کر دے تب بھی پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تو جو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کوئی بھی سکیم لانچ کی جاتی ہے تو اس کی قانونی حیثیت نہیں ہوتی، اس کو بند کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ طور پر اس کا فنڈ جاری کیا جائے اسمبلی کے اندر، بجٹ کے اندر، اور پھر اس کے اوپر بحث ہو اور پھر وہ اسمبلی کی طرف سے منظور ہو، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ سائن کیے جائیں گورنر کے۔ وہ جب اس طرح سے کوئی اسکیم لانچ کی جاتی ہے تو اس کو قانونی حیثیت مل جاتی ہے، یہ قانونی طریقہ ہے۔ تو اس طرح سے جو بھی اسکیم آتی ہے وہ پھر بند نہیں ہوتی۔ جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، یہ بے نظیر کی حکومت نے شروع کیا 2007 میں، جو حکومت بنی تھی اس نے یہ جو ہے یہ شروع کیا، لیکن وہ بند اب تک نہیں ہوا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں آئی، لیکن بند کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ وہ قانونی طریقہ کار سے گزر کر وہ اسکیم چلائی گئی تھی۔ تو اس لیے اب جو بھی حکومت آتی ہے اس میں وہ اضافہ تو کرتی ہے لیکن اس کو بند نہیں کر سکتی۔ تو یہ جو اعزازیہ کارڈ تھا یہ پہلے شروع کیا گیا تھا وزیر اعلیٰ کے حکم سے، اس کے اختیار سے، ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے، لیکن اب اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے اس ایک بجٹ مقرر کیا گیا ہے۔ اس بجٹ کے اندر ایک خطیر بڑی رقم، بھاری رقم رکھی گئی ہے اعزازیہ کارڈ کے حوالے سے اور امام مسجد صاحبان کے وظیفہ کے لیے۔ تو اب اس کے اوپر پھر جو ہے بحث ہوگی، ارکان اس کے اوپر اپنی اپنی جو ہے وہ رائے دیں گے، پھر اس کے بعد اسپیکر صاحب جو اس کو منظور کریں گے اور پھر منظوری کے بعد اس کے اوپر سائن ہوں گے گورنر کے۔ جب سائن ہو جائیں گے تو پھر یہ ایک قانونی حیثیت اختیار کر جائے گا، پھر اس کو آنے والی کوئی بھی حکومت بند نہیں کرے گی، پھر یہ امام مسجد صاحبان کا جو ہے وظیفہ وہ جاری رہے گا۔ اب جو امام مسجد صاحبان جن کو یہ کارڈ ملا ہی نہیں، وہ فیز 2 میں ہیں یا کچھ فیز 1 کے اندر بھی ہیں، جن کو ابھی تک کارڈ نہیں ملا یا ان کو وظیفہ نہیں مل رہا، تو وہ پریشان نہ ہو۔ انشاءاللہ جب اس کو ایک قانونی حیثیت مل جائے گی تو پھر اس کا طریقہ کار بھی بدلے گا، اس کے لیے باقاعدہ طور پر اسامیاں آئیں گی اور اس کو جو ہے اس کے دفاتر بنائے جائیں گے اور پھر آپ کی درخواستیں دوبارہ جائیں گی اور پھر یہ منظور ہوں گی۔ پھر اس طرح نہیں ہوگا جیسے ابھی درخواستیں دی گئی ہیں پٹواریوں کے ذریعے اور ویریفیکیشن وغیرہ، پھر ایسا نہیں ہوگا، پھر باقاعدہ طور پر ان کے انٹرویو ہوں گے، جیسے باقی سرکاری جاب جو ہیں وہ دی جاتی ہیں اور ان کا انٹرویو ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے یہ بھی ہوگا۔ تو اس لیے اب امام مسجد صاحبان کی پریشانی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور یہ اعزازیہ کارڈ ایک قانونی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ کچھ معلومات تھی
اس بجٹ کے حوالے سے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اگر یہ معلومات ہماری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو شیئر اور لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کریں، کوئی سوال ہو تو سوال بھی ضرور پوچھیں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔